نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس چینل پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سننے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ ان واقعات کو سنیں گے، دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہوتے ہیں وہ داہی تباہی اور جھوٹی حکایات کے بجائے، جھوٹے قصوں کے بجائے ان قصوں کو سنیں، دیکھیں، تاکہ ان کو دین کی ترغیب ملے اور دینی ترقی کا سبب ہو۔ اور جو میری مائیں بہنیں گھر میں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو جو کہانیاں وغیرہ سناتی ہیں تو عموماً ان میں جھوٹی کہانیاں ہی ہوتی ہیں، تو ان کہانیوں کے بجائے اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان کو سنائیں، تو اس طرح بچوں کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور ساتھ ہی دینی امور کی طرف رغبت بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس کے قابل ہیں کہ ان کی تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت، جس کو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت کے لیے چنا، وہ اس چیز کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں یا بزرگوں کے حالات ہوں یا اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ، نصیحتیں، ارشادات، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک بار دیکھ کے اس کو بند کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استطاعت کے موافق اس کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے۔ اس طرح جب آپ ان کو دیکھو گے، سنو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو آئیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا باب، فضائل اعمال کا جو پہلا باب ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا باب ہے، پہلے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر سختیاں برداشت کی۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر اس پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو مسلمان
باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوادر مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور ہماری تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ، یعنی جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنوری وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتی ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کی جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو تو مجھے
کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اور اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا پہلا باب، اور پہلے باب کی پہلی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی، دین کے خاطر جو انہوں نے سختی برداشت کی اس کی سختی بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتایا گیا جو واقعہ طائف کا واقعہ ہے کہ کس طرح آپ طائف گئے اور طائف میں لوگوں نے آپ کے ساتھ طائف میں کس طرح کا سلوک کیا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آپ اس کو سنیں اور دیکھیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ہی اس کا عزم کریں کہ یہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ آپ کو اس حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور سمجھنے کو بھی ملا ہوگا۔ بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے کی، سننے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔